بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کا دل تڑپ کر باہر آنے کو کرے گا، آپ کی زبان سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو جائیں گے۔ مکہ کے ایک بدصورت آدمی کو، جو ایک آنکھ سے کانا تھا، جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، وہ 10 سال کی لڑکی کے ساتھ تمام حدیں پار کرنے لگا تو کیا معجزہ ہوا۔ لڑکی نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے اور ایسے کون سے 3 الفاظ بولے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانی فرشتہ بھیج دیا۔ وہ 60 سالہ بدصورت آدمی 10 سال کی لڑکی کے ساتھ کیا کرتا رہا، وہ پاک دامن خوبصورت لڑکی کیا کرتی تھی، یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ مکہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں میاں بیوی اپنے دیور کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان لوگوں کی مالی حالت انتہائی خراب تھی، یہ لوگ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے۔ ایک دن عورت کے خامد کو سانپ نے کاٹا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان دونوں کی 8 سال کی بیٹی تھی۔ بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ عورت اپنی بچی کے بارے میں سوچ کر انتہائی فکر مند رہتی۔ اب یہ عورت سوچنے لگی، میرا دیور غیر شادی شدہ ہے، میری بیٹی کو باپ کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے دیور سے شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ کا کرنا دیکھو، اس عورت کا دیور بھی اپنی بابی سے شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، جبکہ سعودی عرب میں شادی کے لیے ایک بہت بڑی رقم کو حق مہر کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ عدت کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بارے میں گفتگو کی۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ لڑکی کا چاچا، جو کہ اب اس کا باپ بن چکا تھا، اس کی مالی حالت اور بھی کمزور تھی، لہٰذا وہ گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے قرضہ لیتا۔ جس آدمی سے یہ لوگ قرض لیتے، وہ قرض وصول کرنے کے لیے ان کے گھر آ گیا۔ اس آدمی کی عمر 60 سال کے قریب تھی، جبکہ ایک آنکھ سے کانا انتہائی بدصورت تھا۔ اس کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو جاتے۔ اس آدمی نے گھر میں داخل ہوتے ہی جھگڑنا شروع کر دیا اور انتہائی کرخت لہجے میں بولا، میرا قرض واپس کرو ورنہ میں اپنا قرض وصول کرنا جانتا ہوں۔ لڑکی کا سوتیلا باپ اس آدمی کی منت سماجت کرنے لگا کہ ہمیں کچھ مہینوں کا وقت دے دو، ہم تمہارا قرض واپس کر دیں گے۔ آخر کار کافی بحث و تکرار کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ آدمی قرض لینے کے لیے آتا رہا۔ اسی دوران لڑکی 10 سال کی ہو گئی۔ ایک دن وہ بدصورت آدمی قرض لینے کے لیے آیا تو اس کی نظر اس 10 سال کی خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی اس بدصورت آدمی کے دل میں موجود شیطان جاگ اٹھا۔ اس آدمی کی رالیں ٹپکنے لگی۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے کہنے لگا، یا تو میرا قرض واپس کرو یا اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کرو۔ لڑکی کا چاچا منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی صاحب، اس لڑکی کی عمر انتہائی چھوٹی ہے، جبکہ یہ معصوم اور یتیم ہے۔ لیکن وہ آدمی شادی کرنے کے لیے باضد تھا۔ وہ بدصورت آدمی کہنے لگا، تم لوگوں پر میرا قرض اس قدر زیادہ ہے، اگر تم لوگ میری اس لڑکی سے شادی بھی کر دو تو تب بھی میں تمام قرض معاف نہیں کروں گا، بلکہ قرض کے تھوڑے سے حصے کی معافی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ آ کر مطالبہ کرنے لگا، میری اس لڑکی سے شادی کرو یا میں پھر عدالت میں جا کر تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا اور تمہیں 10-15 سال کی سزا ہوگی۔ لڑکی کے چاچا نے پھر اس کی معصومیت کا بہانہ کیا، مگر اس کے مطالبے میں شدت آتی گئی۔ وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کے پاس جا کر شادی کے متعلق اسے راضی کرنے لگا۔ اس کی بیوی اس سے سخت ناراض ہو کر کہنے لگی، تم 60 سال کے بدصورت آدمی سے میری 10 سال کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بھائی کی عزت کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں آتا کہ تم قرض کی خاطر اس بزرگ سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس عورت کا شوہر سے منانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر مجھے 10-15 سال کی سزا ہوگی تو پھر تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ اس لڑکی کی ماں بھی اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے بچی پر دباؤ ڈالا تو وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، اس بدصورت آدمی کا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ چنانچہ وہ شادی کرنے کے بعد گھر لے گیا۔ جس آدمی سے اس لڑکی کی شادی ہوئی
وہ اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے پاس بے شمار بکریاں، اونٹ اور جائیداد تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بخیل اور ظالم انسان تھا۔ اس آدمی کو بیوی کی نہیں بلکہ نوکرانی کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے گھر آتے ہی اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ وہ 10 سال کی بچی گھر کے تمام کام کرتی، سارا دن بکریوں کو چراتی، شام کو بکریوں کا دودھ دوتی، گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ بدصورت آدمی اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ خوشی نام کی کوئی چیز بھی اس بچی کی زندگی میں موجود نہ تھی۔ یہ بچی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتی، یا اللہ مجھے اس زندگی سے نکال دے جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، نوح علیہ السلام کو طوفان سے نکالا۔ 1 سال کے بعد یہ لڑکی اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئی۔ ماں نے جب اپنی بچی کو دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی بیٹی انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ جب 2 دن کے بعد وہ بدصورت آدمی اس کو لینے آیا، ان لوگوں کے درمیان تکرار ہوئی، مگر وہ وہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر لے جانے کے بعد وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اب کافی سمجھدار ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے گھر سے نکلتے وقت کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیں اور انجانی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ ساری رات جلتے جلتے وہ صبح ایک بستی میں پہنچی، جبکہ دوسری طرف خامد تلاش کرتے کرتے اس کی ماں کے پاس پہنچا، مگر لڑکی کو وہاں پر موجود نہ پایا۔ اب لڑکی کا شوہر، ماں اور چاچا تلاش کرنے لگے۔ لڑکی نے بستی میں جا کر ایک محل نما گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک سعودی نکلا۔ یہ لڑکی اس سعودی کو کہنے لگی، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اور آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ سعودی نے کہا، تمہیں پناہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سعودی نے اپنی بیوی کو آواز دی، اس بچی کو اچھا لباس پہناؤ اور اپنے اہل و عیال میں شامل کر لو۔ چنانچہ سعودی کی بیٹیوں نے اسے سہیلی بنا لیا۔ پھر سعودی نے اس بچی سے تمام واقعہ سنا کہ کس طرح میری شادی ہوئی، کس طرح میں ظلم کا شکار ہوئی۔ بچی نے سعودی کو اپنے اوپر ظلم کی تمام داستان سنا ڈالی۔ سعودی کو بچی پر انتہائی ترس آیا۔ دوسری طرف لڑکی کا شوہر، والد اور ماں اسے تلاش کرتے کرتے اسی سعودی کے پاس پہنچ گئے۔ سعودی سے پوچھنے لگے، تمہارے پاس اس طرح کی لڑکی تو نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی میرے گھر میں موجود ہے، مگر یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے جانا چاہتی ہے تو میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا۔ جب اس بچی سے پوچھا گیا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کا شوہر کہنے لگا، ان لوگوں نے میرا قرض دینا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ سعودی نے پوچھا، تمہارا کتنا قرض ہے؟ وہ بتانے لگا، ان لوگوں نے میرا 5 لاکھ ریال دینا ہے۔ سعودی کہنے لگا، میں یہ قرض تمہیں اس صورت میں دوں گا، تم لڑکی کو ابھی طلاق دے دو۔ چنانچہ اس 60 سالہ آدمی نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ سعودی نے اس کو قرض دے دیا، جبکہ ماں اور اس کے چاچا کو گھر میں ملازم رکھ لیا۔ عدت کے بعد لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ اس کے بعد یہ تمام لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ آئے۔ لڑکی قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے بے شمار خوشیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو سن لیا۔